ساری کائنات میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہے محمد، کہ جس نے اپنی نبوت کو، اپنے پیغام کو تردید سے شروع نہیں کیا، تائید سے شروع کیا۔ بھائی یہ تو نوٹ کر لیں میرے دوست اس جملے کو، تردید سے شروع نہیں کیا، تائید سے شروع کیا۔ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کہا آدم کو بھی مانو، میں کہہ رہا ہوں، لوط بھی برحق تھے، میں کہہ رہا ہوں، شیش بھی برحق تھے، مانو، انوش بھی برحق تھے، مانو، ادریس بھی برحق تھے، مانو، سلیمان بھی برحق تھے، مانو، داؤد بھی برحق تھے، مانو، انبیاء بنی اسرائیل بھی برحق تھے، مانو، ابراہیم بھی برحق تھے، مانو، اسماعیل بھی برحق تھے، مانو، اسحاق بھی برحق تھے، مانو، ان سب کو مانو۔ یہ سب میرے ہی لیے تو آئے تھے، میری بشارتیں لے کر آئے تھے۔ فرق یہ ہے انہوں نے میری بشارت دی ہے، میں ان کی تصدیق کر توجہ 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 کہ اسلام دین عقل ہے، یہاں زبردستی نہیں ہے، دھوس دھاندلی نہیں ہے، یہاں گردنیں نہیں جھکائی جاتی، دل جھکائے جاتے ہیں۔ یہ کہہ تو دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر آئے، ان سب کو مانو، ان سب کو تسلیم کرو۔ شریف طبیعتوں نے مان بھی لیا، مگر پیغمبر یہ بھی تو جانتے تھے کہ کچھ ایسی غیر شریف ذہنیتیں بھی ہیں کہ جو مجھے دیکھتے بھالتے مجھے نہیں مانتے، انہیں بغیر دیکھے کیسے مان لیں گے؟ انہیں بغیر دیکھے، انہیں پڑھا نہیں، انہیں سمجھا نہیں، انہیں جانا نہیں۔ جو میں کل کہہ رہا تھا، ان کی کوئی کتاب نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی جغرافیہ نہیں، کوئی جائے پیدائش نہیں، کوئی لٹریچر نہیں، کوئی بایوگرافی نہیں، کوئی لائف ہسٹری نہیں، کوئی قول نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی تحریر نہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,24,000 پیغمبروں میں سوائے 29-30 پیغمبروں کے اور کوئی ذکر نہیں ملتا۔ کہاں سے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ نہیں 29-30 کو نہیں، 1,24,000 کو مانو؟ تو پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو میری نبوت میں شک کرتے ہیں، دیکھنے کے باوجود بھی یہ مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کو بغیر دیکھے ہوئے کیسے مان لیں گے؟ یہ مجھ سے صفات پوچھیں گے، جی آدم کیسے تھے، نوح کیسے تھے، ابراہیم کیسے تھے، اسماعیل کیسے تھے، ان کا کیا پیغام تھا، ان کا کیا پیغام تھا، ان کی صفات کیا تھی؟ تو ایک ہی جملے میں اس مدبر کائنات نے سارے مشکوک ذہنوں کو فارغ کر دیا، کہہ دیا نہیں، گھبراؤ نہیں، زبردستی نہیں منوا رہا، مجھ سے 1,24,000 کی تفصیل نہ پوچھنا، تمہیں اتنی زحمتوں میں جانے نہیں دینا چاہتا میں نہیں چاہتا میری امت اتنی زحمتوں میں جائے۔ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی تقویہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی عیسیٰ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی یوسف فی جمالہ و الی عیسیٰ فی زودہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ جو آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا جمال، عیسیٰ کا زود، داؤد کی رقہ، داؤد کا معجزہ، سلیمان کی سلطنت، ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی صفات دیکھنا چاہے، وہ تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا جمال، عیسیٰ کا زود، ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی صفات دیکھنا چاہو تو تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لو، تنہا علی کے چہرے پر۔ نہیں ایسے نہیں دوستو، میں عرفان عبدی ہوں، میں آپ کو ایسے تو نہیں گزرنے دوں گا، نہ خود گزروں گا نہ گزرنے دوں گا۔ بات میرے مولا کی ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، بات میرے مولا کی ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، عنوان معصوم ہے۔ توجہ 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 پوری جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں یاد رکھو۔ یہاں پیغمبر اسلام نے 1,00,000 کل تو میں نے قبریں بتائی تھی نا، آج صفات بھی بتا رہا ہوں پیغمبر ہی کی زبان سے کہ جو 1,24,000 پیغمبروں کو دیکھنا چاہے وہ تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اچھا یوں سمجھو کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کی تمام صفات اور معجزے سمٹ کر اگر اپنے نقطہ عروج پر آ جائیں تو ایک علی بنتا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک
تمام انبیاء کی صفات اور معجزے اگر سمٹ کر اپنے نقطہ عروج پر آ جائے تو ایک علی بنتا ہے، اور ایک ایک نبی کی ایک ایک صفت بکھرے تو ایک ایک صفت سے توجہ، تمام انبیاء کی صفات سمٹ کر اگر اپنے نقطہ عروج پر آ جائے تو ایک علی بنتا ہے، اور علی کی ایک ایک صفت بکھرے تو ایک ایک صفت سے ایک ایک نبی بنتا ہے۔ علی کا علم بکھرا، آدم بنا، بہت توجہ، علی کا علم بکھرا، آدم بنا، علی کا تقوی بکھرا، نوح بنا، علی کی ہیبت بکھری، موسیٰ بنا، علی کا حسن بکھرا، یوسف بنا، علی کا جمال بکھرا، یوسف بنا، علی کا زود بکھرا، عیسیٰ بنا، علی کی طاقت و ہیبت بکھری، انبیاء بنتے چلے گئے۔ بات ابھی بھی واضح نہیں ہوئی تو عزیزان محترم پھر پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں۔ اے علی کا مقابلہ اپنے جیسے گناہگار انسانوں سے کرنے والوں، معصوم کا مقابلہ غیر معصوم سے نہیں ہوا کرتا۔ علی کا تقابل تو 1,24,000 پیغمبروں سے بھی نہیں کیا جا سکتا، انبیاء ما سبق سے بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ سارے انبیاء ایک ایک صفت کے مالک، علی ان تمام انبیاء کی جملہ صفات کے مالک ہیں۔ سارے انبیاء کی صفات سمٹ کر ایک علی میں آ گئی ہے۔ آدم صرف علم میں ممتاز، نوح صرف تقوی میں ممتاز، ابراہیم صرف خلت میں ممتاز، موسیٰ صرف ہیبت میں ممتاز، یوسف صرف جمال میں ممتاز، عیسیٰ صرف زہد میں ممتاز، یہ سب ایک ایک صفت کے مالک ہیں۔ علی ان تمام انبیاء کی جملہ صفات کے مالک ہیں۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں میرے دوستو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے گلی میں کوچے میں ہر جگہ علی علی کہا کرو۔ یہ مت خیال کیا کرو کہ یا علی کا نعرہ لگانے سے ان کے جواب دینے والے کتنے ہیں، ایک ہو تب بھی یا علی کہو، 10,000 ہو تب بھی یا علی کہو، اس لیے کہ علی کے نعرے کا جواب اکیلا تم نہیں دیتے ہو۔ جب بھی کوئی علی والا کہیں یا علی کہتا ہے، کسی نے یا علی کہا تو آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے تقوی کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری خلت کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میری ہیبت کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے جمال کا نعرہ، عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ، داؤد نے کہا میرے علم کا نعرہ، یعقوب نے کہا میرے گریہ کا نعرہ، کعبے نے کہا میرے مولود کا نعرہ، جنت نے کہا میرے مالک کا نعرہ، کوثر نے کہا میرے ساقی کا نعرہ، سلسبیل نے کہا میرے مالک کا نعرہ، جبریل نے کہا میرے استاد کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے وارث کا نعرہ، منبر نے کہا میرے خطیب کا نعرہ، میدان نے کہا میرے رجل کا نعرہ، نماز نے کہا میری شان کا نعرہ، قیام نے کہا میرے شان کا نعرہ، دعا نے کہا میرے اثر کا نعرہ، سجدے نے کہا میری معراج کا نعرہ، بتوں نے کہا میرے بت شکن کا نعرہ، خیبر نے کہا میرے فاتح کا نعرہ، خندق نے کہا کل ایمان کا نعرہ، زہرا نے کہا کل ایمان کا نعرہ، سلمان نے کہا میرے مولا کا نعرہ، ابو ذر نے کہا میرے آقا کا نعرہ، میسم نے کہا میرے مولا کا نعرہ، مقداد نے کہا میرے آقا کا نعرہ، زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، رسول نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، خدا نے کہا میرے ولی کا نعرہ۔ یہ اور ہمارے فرق کرو، یہ نعرہ لگا کر ہمیں کہیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہم کسی ایسے کو نہیں مانتے جسے کہیں پیش کرتے وقت ہمیں کوئی شرمندگی ہو۔ کہیں پیش کر صلوات بھیجنا بآواز بلند، جسے کہیں پیش کرتے وقت کوئی شرمندگی ہو۔ عزیزان محترم، اور کون ہے دنیا میں جو علی کا نعرہ نہیں لگاتا؟ کس ماں نے بیٹا پیدا کیا ہے جو دنیا میں رہے اور علی کا نام نہ لے؟ یہ اپنی اپنی پیدائشی شرافت ہے کہ کوئی ہر وقت علی علی کہتا ہے، دنیا وقت پڑھنے پر علی علی کہتی۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ اور پھر ہے کیا؟ یہ ہمارا شناختی کارڈ ہے، یہ ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے۔ ہم کسی غیر معصوم کو تو نہیں پکارتے، ہم کسی گناہگار کو نہیں پکارتے۔ دوستو، میں تو اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر غلامی ہی کرنا ہے تو سرداروں کی غلامی کرو، غلاموں کی غلامی سے کیا فائدہ؟ توجہ 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 توجہ، جملہ کون سمجھ رہا ہے؟ شریعت ہی ماننا ہے تو معصوم کی مانو۔
شریعت ہی ماننا ہے تو معصوم کی مانو. سوال پوچھنے والوں کی شریعت ماننے سے کیا فائدہ؟ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مولا آپ کو سلامت رکھے.